مرتبہ ایک بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی کو عبادت میں گزارا، ریاضت میں گزارا، تقوی اور پرہیزگاری میں گزارا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے برسوں بعد کسی ان کے مرید نے، ماننے والے نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بزرگ کیا حال ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں جب سے انتقال ہوا ہے آج تک کے دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہوں، ابھی تک کہ مغفرت نہیں ہوئی ہے اور ابھی مغفرت کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا آپ تو دن کو روزے رکھتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، آج تک آپ کی مغفرت نہیں ہوئی؟ کہا ہاں بس ایک گناہ پر پکڑ ہو گئی ہے اس لیے اب تک مغفرت نہیں ہوئی۔ بزرگ سے پوچھا گیا، خواب دیکھنے والے نے پوچھا آپ جیسے انسان سے کیا گناہ ہو گیا تھا؟ دل کے کانوں سے میری قوم کے جوان سنو، سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد ہوتا ہے کاش کہ کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو رات رات پر عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، آخر آپ سے کون سا گناہ ہو گیا اور اس گناہ پر پکڑ ہو گئی؟ بزرگ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا، بارش کا موسم نہیں تھا، عام طور پر لوگوں کی سوچ یہ ہے جون جولائی اگست ستمبر یہ 4 مہینے بارش کی ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر سردی کے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر گرمی کے ہوتے ہیں، لوگوں نے اس کو تقسیم کر رکھا ہے۔ تو لوگوں کی فکر اور سوچ یہ ہے کہ 4 مہینوں میں بارش ہوگی، 4 مہینوں میں سردی ہوگی، 4 مہینوں میں گرمی ہوگی، اس طریقے سے پورے سال کو تقسیم کر دیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا تھا، بارش کا موسم نہیں تھا، اچانک بارش ہونے لگی، میرے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، بے ساختہ جملہ نکلا، اوف یہ بے وقت کی بارش، بس اسی ایک جملے پر پکڑ ہو گئی۔ جب مولا کی بارگاہ میں روح کو پہنچایا گیا تو میرے اللہ نے کہا ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، تو نے بارش کو بے وقت کیسے کہہ دیا؟ جب تک کہ تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ مجھے بتاؤ اگر بارش کو بے وقت کہہ دینے پر پوری پوری رات عبادت کرنے والوں کی پکڑ ہو سکتی ہے، پورے پورے دن کو زندگی بھر ایام ممنوعہ کے علاوہ جو لوگ روزہ رکھنے میں گزار دیتے ہیں ان لوگوں کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ہم نے کس طرح گناہ کیے ہیں؟ ہم نے تو گناہوں کی اڈوں کو آباد کیا، گناہ ہماری پہچان بن چکے ہیں، گناہ ہمارا شعار بن چکے ہیں، قدم قدم پر گناہ، قدم قدم پر برائی، گناہ بے لذت میں اتنے منہمک ہو گئے، اتنے ڈوب گئے، ایسا لگتا ہے جیسے اس قوم کا کبھی نیکیوں سے تعلق تھا بھی یہی نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، متقی وہ نہیں جو کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہو، متقی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہو، جو گناہوں سے بچتا ہو، اس لیے کہ جو عبادت کرے گا ممکن ہے وہ گناہ بھی کرے، لیکن جو بندہ گناہوں سے بچتا ہی رہے اس کی زندگی میں تو عبادت ہی عبادت ہوگی، رب کی فرما برداری ہی فرما برداری ہوگی۔ اس لیے اللہ کے وہ بندے بہت بلندی پر فائز ہے، تقوی کے بلند مقام پر فائز ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میں 3 گناہ بڑے گناہوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وقت میں گنجائش رہی تو تینوں پر ہلکی ہلکی کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، حدیث مبارکہ سے روشنی لیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر ہم لوگوں کو بڑے گناہ کی معرفت مل گئی، ان کی نحوست پتہ چل گئی تو ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اور جو بڑے گناہ سے بچ گیا اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو تو معاف کر ہی دیتا ہے، وہ کریم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں، حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض کہتے ہیں گناہ چھوٹا کب ہوتا ہے اور گناہ بڑا کب ہوتا ہے؟ جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھتے ہو اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہوتا ہے، اور جس گناہ کو تم بڑا سمجھتے ہو وہ گناہ اللہ کے نزدیک چھوٹا ہوتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، جب میرا بندہ گناہوں سے بچتا ہے اور میری نافرمانی سے بچتا ہے تو ہم اس سے اتنی برکت عطا کرتے ہیں وہ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جب میرا بندہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے ہم اس پر ایسی لعنت کرتے ہیں کہ وہ لعنت اس پر 7 پشتوں تک برستی رہتی ہے۔
بچوں کے لیے راحت کا سامان کرنے والوں، میں کما کر جاؤں گا تو میری اولاد کے کام آئے گا۔ گناہ کرتے وقت یہ بھی سوچ لیا کرو کہ اگر لعنت پڑے گی تو 7 پشتے بھگتے گی۔ کم سے کم دوسروں کی اولاد سے پیار نہیں کرتے، اپنی اولاد سے تو پیار کرو۔ 1 2 نہیں 7 پشت۔ فرمان کس کا؟ اللہ کا۔ زبان کس کی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا کا کوئی انسان لعنت کر دے، آپ کو برا لگتا ہے؟ جس پر اللہ کی لعنت برستی ہو، جس پر رب لعنت فرمائے، اور پھر لعنت صرف آپ تک محدود نہیں بلکہ 7 پشتوں تک۔ اللہ تبارک و تعالی رحم کرم فرمائے، اللہ اپنے غضب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہر گناہ سے بچو، ہر برائی سے بچو، اپنے دامن کو بچاؤ۔ اور یوں بھی گناہ کرنے سے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ مل سکتی۔ اما عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا اور فرمایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ مومنوں کے دل سے اس کی عزت کو اٹھا لیتا ہے۔